فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو اپنی غیر معمولی حکمت عملی، عدل و انصاف اور زہد و تقوی کے لیے مشہور ہیں۔ آپ کی خلافت کے دوران بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جو آج بھی ہمارے لیے مثال ہیں۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ایرانی قاصد اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مابین پیش آیا۔ آج ہم اسی واقعہ کو باریک بینی سے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ نئے اسلامی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت نے فارس یعنی موجودہ ایران کے علاقوں کو فتح کیا تو وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے طرز زندگی اور حکمرانی کو بہت قریب سے دیکھا۔ فارس کے شہنشاہ خسرو پرویز کا ایک قاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ وہ مدینہ آ کر مسلمانوں کے حاکم کو دیکھے اور ان کی طاقت اور عظمت کا اندازہ لگائے۔ یہ قاصد جب مدینہ پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہاں کا حاکم بھی شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ کسی عالی شان محل میں رہتا ہوگا، لیکن جب اس نے مدینہ کے گلی کوچوں میں تلاش کیا تو اسے کوئی ایسا محل نہ ملا۔ قاصد نے لوگوں سے پوچھا کہ ان کا حاکم کہاں رہتا ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر کے کسی مخصوص مقام پر نہیں بلکہ عام لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ قاصد یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ جس شخص کے حکم سے فارس جیسی عظیم سلطنت فتح ہوئی ہے وہ شخص بغیر کسی محافظ اور شاہانہ طرز زندگی کے عام لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا۔ وہ مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو وہاں اس نے ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو دیکھا جو زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس آدمی کے جسم پر سادہ کپڑے تھے اور اس کے پاس کوئی شاہی لوازمات نہیں تھے۔ قاصد نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اسلامی سلطنت کے حاکم۔ یہ سن کر قاصد کو حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران اتنی سادگی سے زندگی گزارتا ہے اور بغیر کسی خوف کے زمین پر سو رہا ہے۔ قاصد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آ کر انہیں دیکھا اور سوچا کہ یہ وہی حاکم ہے جس کے حکم سے فارس فتح ہوا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص ان کے قریب کھڑا ہے جو حیرت اور عقیدت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نرمی سے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ قاصد نے اپنے خیالات کو جمع کیا اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کس طرح اس عظیم حاکم سے بات کی جائے جو ایک سادہ زندگی گزار رہا ہے لیکن جس کی حکمرانی کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ قاصد نے کہا، اے عمر، میں ایک اجنبی ہوں، فارس کے شہنشاہ خسرو پرویز کا قاصد ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ اس حاکم کو دیکھ سکوں جس کی عظمت اور حکمت کی داستانیں دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ جب میں نے مدینہ کی گلیوں میں تلاش کیا تو مجھے یہ توقع تھی کہ میں ایک عالی شان محل میں کسی جاہ و جلال والے بادشاہ کو دیکھوں گا، لیکن جب میں نے آپ کو یہاں اس حالت میں دیکھا تو میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ قاصد کی باتوں میں ایک گہری حیرت اور عزت کا اظہار تھا۔ اس نے مزید کہا، آپ نے عدل کیا، اسی لیے آپ کو سکون کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ آپ کا انصاف ہی آپ کی حقیقی طاقت ہے۔ فارس کا بادشاہ اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے لیکن وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے محلوں میں قلعہ بند رہتا ہے، جبکہ آپ بغیر کسی خوف کے زمین پر سوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا، اسی لیے آپ کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد کی باتوں کو غور سے سنا اور ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے جو مجھے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جب میں انصاف کرتا ہوں تو اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ مجھے کسی جاہ و جلال یا شاہانہ زندگی کی ضرورت نہیں، کیونکہ حقیقی عظمت اللہ کی فرمانبرداری اور انصاف میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سادگی اور دانائی سے بھرپور تھے۔ قاصد نے ان کے جواب کو سن کر دل کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ حاکم واقعی غیر معمولی ہیں۔ قاصد نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ کا طرز حکمرانی دنیا کے بادشاہوں کے لیے ایک سبق ہے۔ آپ کی سادگی اور انصاف پسندی نے میرے دل میں آپ کی عظمت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد کی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، حقیقی بادشاہت وہی ہے جو دلوں کو جیت لے اور یہ صرف اللہ کے حکم اور انصاف سے ممکن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ اصل طاقت اور عظمت اللہ پر بھروسہ کرنے، انصاف کرنے اور سادگی اپنانے میں ہے۔ آپ کی زندگی اور حکمرانی ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔